کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا ملک جو تاریخ کے ہر موڑ پر جنگوں، سازشوں اور انقلابوں کا گواہ رہا ہو، آخر کیسے اپنے آپ کو دنیا کے نقشے پر برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ ایک ایسا ملک جہاں ہر پتھر، ہر پہاڑ اور ہر دریا کے بہاؤ میں ایک کہانی چھپی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے افغانستان کی، ایک ایسی زمین کی جس نے سامراجی طاقتور کے غرور کو خاک میں ملا دیا، جہاں کبھی سکندر اعظم کے قدم پڑے تو کبھی سپر پاورز کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ an additional 30,000 American troops into Afghanistan. دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے چلیں گے جو 1919 کی آزادی سے شروع ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے۔ ایک ایسی کہانی جہاں محبت، سیاست، جنگ اور سازشیں سب کچھ ہے، لیکن ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے: افغانستان کو کون توڑ سکا؟ کیا تاریخ کا دائرہ ایک بار پھر بدلنے والا ہے؟ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران بھی کرے گی اور سوچنے پر مجبور بھی۔ تو آئیے اس معمہ انگیز تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور جانتے ہیں افغانستان کی وہ داستان جو آج بھی دنیا کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ملک کا آفیشلی نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 4 کروڑ 33 لاکھ ہے، جو دنیا کے 36ویں نمبر پر آتی ہے۔ رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کے 41ویں نمبر پر آتا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، جس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران اور شمالی سرحدیں وسطی ایشیا کے ممالک ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان سے جا ملتی ہیں۔ اس ملک کے صرف 24% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ 76% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ دوستو، اس ملک میں لوگ زیادہ تر زراعت کرتے ہیں اور یہی ان کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ یہاں کافی عرصے جنگیں رہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کی بڑی کمپنیاں کم ہی آتی ہیں۔ تقریباً 80% لوگ زراعت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ دوستو، کئی لوگوں کو اس بات کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ افغان اور افغانی میں کیا فرق ہے۔ دراصل وہاں کے رہنے والے لوگوں کو افغان کہا جاتا ہے اور اس ملک کی کرنسی کو افغانی کہتے ہیں۔ دوستو، اتنے سال جنگوں میں رہنے والے ملک کی کرنسی پاکستان اور بھارت سے زیادہ مضبوط ہے اور بھارتی روپیہ کے برابر ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں افغانستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرکٹ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ کرکٹ میں افغانستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کا قومی کھیل بزکشی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کھیل افغانستان کے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس میں 2 ٹیمیں بنتی ہیں اور تمام کھلاڑی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، بکری کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ایک دائرے میں پھینکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ کھیل بہت خطرناک ہے۔ دوستو، اس ملک کی آفیشلی زبان پشتو اور دری ہیں۔ 99% آبادی مسلمان ہیں، جن میں 85% سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور 15% شیعہ مسلک کے لوگ آباد ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی آئل پینٹنگ کا آغاز بھی افغانستان سے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ دوستو، اس ملک میں تعلیم کی شرعی فیصد 36% ہے، مطلب لوگ بچوں کے اسکول بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ حالات کیسے ہوئے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کو قبرستان امپائرز بھی کہا جاتا ہے؟ مطلب آج تک جو بھی سپر پاور افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ کبھی زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں سکی، سب کو یہاں پر شکست ہوئی۔ 19ویں صدی میں برطانوی آئے، لیکن انہیں بھی دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 20ویں صدی میں سوویت یونین افغانستان میں آیا، لیکن 9 سال بعد شرمندگی سے واپس جانا پڑا۔ 21ویں صدی میں امریکہ آیا، لیکن اسے بھی منہ کی کھانی پڑی اور واپس جانا پڑا۔ اگر اس سے بھی پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ کوشش سکندر اعظم نے بھی کی، بادشاہ اکبر نے بھی کی، شاہ جہاں نے بھی کی، چنگیز خان نے بھی کی اور راجہ رنجیت سنگھ نے بھی کی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ افغان لوگ ایسے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ جو بھی قبضہ کرنے آتا ہے اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ 19 اگست 1919 کو افغانستان برطانیہ سے آزاد ہوا۔ امان اللہ خان اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا،
جس کے بعد افغانستان کو آزادی دے دی گئی۔ آزادی کے بعد خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ کچھ قبائل نے روس کو سپورٹ کیا اور کچھ نے برطانیہ کو۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا۔ ظاہر شاہ نے اپنے کزن داؤد شاہ کو افغانستان کا وزیر اعظم بنایا، جس نے روس اور بھارت سے تعلقات بنا لیے، لیکن پاکستان سے بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ افغانستان نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد بنائے، کیونکہ افغانستان میں بہت زیادہ تعداد میں پشتون آباد ہے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی کافی زیادہ پختون آباد ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اس لیے یہ علاقہ افغانستان حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 1963 میں داؤد شاہ کو استعفیٰ دینا پڑا، لیکن اس نے 10 سال بعد بغاوت کر کے دوبارہ افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ CIA نے اسلامی طاقتوں کو مضبوط کیا اور روس کو افغانستان سے نکال لیا۔ اس کے بعد روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 1996 میں ملا عمر نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پاکستان اور سعودی عرب واحد ممالک تھے جنہوں نے ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کر لیا، لیکن امریکہ نے 9/11 کے واقعے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان پر حملہ کر دیا، لیکن آخرکار انہیں بھی افغانستان چھوڑنا پڑا اور طالبان کی دوبارہ حکومت قائم ہو گئی۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ افیون کی کاشت افغانستان میں کی جاتی ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے بہت وسیع پیمانے پر افیون کی کاشت کی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں ہے؟ یہ صرف نشے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ دوائیوں میں بھی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ دوستو، یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے بڑا بدھا کا مجسمہ بھی اسی ملک میں تھا، لیکن 2001 میں بہت سے مجسمے توڑ دیے گئے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بہترین خشک میوے کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ یقیناً یہ افغانستان ہی ہے۔ یہاں بہت زیادہ کام خشک میوے کا ہے۔ 1919 میں آزادی کے بعد جو اس ملک کا لیڈر تھا، اس کا نام امان اللہ خان تھا۔ اس نے شادی کے بعد ایک ہی بیوی رکھی اور اس نے شادی بھی محبت کی تھی۔ امان اللہ خان نے اپنی بیوی کو ملک کی رانی بنا دیا۔ اس کی بیوی نے جب پہلی بار عوام سے خطاب کیا تو اپنا حجاب پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام میں حجاب کیا جائے، لیکن بعد میں یہ دونوں راجہ اور رانی ہندوستان بھاگ گئے۔ وہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے پرنس آف انڈیا رکھا، جو آج بھی 94 سال کی عمر میں اٹلی میں موجود ہے۔ دوستو، بلا شبہ یہ ملک بہت مشکلات میں رہا ہے، لیکن یہاں کا ناشتہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جلیبی کھاتے ہیں اور ساتھ دودھ پیتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں دودھ جلیبی کھائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ دن کا آغاز ہی دودھ جلیبی سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دمبے کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، جو دمبے کی چربی سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں بہت سے تاریخی مقامات بھی موجود ہیں، جن میں بدھا ٹیمپل، بابا گارڈن، شاہ دو شمشیر مسجد، کابل، جلال آباد اور مزار شریف شامل ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں موجود لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک افغانستان کے شہر مزار شریف میں موجود ہے۔ اس مسجد کو بلو مسجد بھی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل قبر کس جگہ موجود ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا منصوبہ ہے جو افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان آج دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی نہر بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس نہر کا نام کچ ٹپا کینال ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان نے نہ کوئی انجینئر ہائر کیا، نہ کوئی باہر سے امداد لی اور نہ ہی کوئی مشینری۔ لیکن افغانستان کو اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے انہیں پانی ملتا ہے، لیکن یہ ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ یہ نہر افغانستان کے آمو دریا سے بنائی جا رہی ہے۔ یہ دریا پاکستان کے شمالی علاقے سے نکلتا ہے، افغانستان سے ہوتا ہوا ترکمانستان جاتا ہے اور اس کے بعد آرال سی میں جا کر گرتا ہے۔ اس نہر سے 55 لاکھ ایکڑ ریگستان کو سرسبز و شاداب کھیتوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
پانی آنے کے بعد اناج کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور 2028 تک افغانستان اپنی ضرورت سے زائد گندم دوسرے ممالک کو بیچ رہا ہوگا۔ دوستو، یہ منصوبہ مارچ 2022 میں شروع ہوا تھا اور 2028 میں مکمل ہونے کی توقع تھی، لیکن اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ 2025 تک اسے مکمل کر لیا جائے گا۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے کہ اتنی مہارت اور تیزی سے یہ کام کیسے کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ منصوبہ افغانستان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، پاکستان سے سی پیک کو سست کرنے کے بعد چین نے افغانستان میں بھی سڑک بنانے کا آغاز کر دیا۔ تمام پرانی سرنگوں کو ٹھیک کر رہا ہے اور کچھ نئی سرنگیں بھی بنا رہا ہے، کیونکہ افغانستان کا ایک چھوٹا سا حصہ چین کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ چین افغانستان سے ہوتا ہوا ایران اور اس کے بعد یورپ کی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے سی پیک کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس راہداری کو واخان راہداری کہا جاتا ہے۔ یہ چین کا ایک طرح کا بیک اپ پلان ہے، کیونکہ چین جانتا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا اثر رہتا ہے اور وہ سی پیک کو بند بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے چین نے بیک اپ پلان کے لیے واخان راہداری پر کام شروع کر دیا ہے۔ دوستو، افغانستان کی کہانی محض جنگ و جدال اور مشکلات کی داستان نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو اپنے لوگوں کی قوت برداشت، بہادری اور عزم اور حوصلے کی مثال پیش کرتی ہے۔ آج چیلنجز کے باوجود افغانستان ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہے۔ کوس تیپا نہر جیسے منصوبے اور علاقائی تعاون اس ملک کی تقدیر بدلنے کی امید دلاتے ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں افغانستان نے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ آزادی کی قدر و قیمت وہی جان سکتا ہے جو مشکلات کے سمندر سے گزر کر اپنی شناخت قائم رکھے۔ یہ قوم مشکلات کے باوجود اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور آنے والا وقت شاید اس ملک کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کے لیے نئے دروازے کھول دے۔ افغانستان کا یہ سفر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، جہاں پر شریعت ہو اور شریعت کے احکامات نافذ کیے جاتے ہوں تو وہاں پر امن، خوشحالی اور سکون کیوں نہ ہوگی۔ اللہ ہمارے اس سرزمین کو بھی امن، خوشحالی اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے ملک کو بھی ایماندار حکمران عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلومات۔ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔